سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا وزیر اعظم شہباز شریف کو خراج تحسین۔ بولی شہباز شریف نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا، دنیا میں سب سے تیزی سے بہتر ہونے والی معیشت بھی بنایا۔ پاکستان کا ڈیفالٹ رسک کی فہرست میں 59 سے کم ہو کر 47 پر آنا شہباز شریف کے کامیاب معاشی اقدامات کی گواہی ہے۔ مہنگائی میں 38% سے کم ہو کر سنگل ڈجٹ پر پہلے ہی آ چکی ہے۔ ریکارڈ ترسیلات زر اسٹاک ایکسچینج کا تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہونا معاشی کامیابیوں کی دلیل ہے۔ مونسون کی بارشیں اپنا رنگ جمانے لگیں، شہر کے مختلف علاقوں میں آندھی اور موسلا دھار بارش نے موسم کو یکسر بدل دیا۔ بادل کھل کر برسے، دن کے وقت رات کا سما رہا، درجہ حرارت میں کمی، موسم خوشگوار ہو گیا، ہب سے مرجھائے چہرے کھل اٹھے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش برسنے کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہے گا۔ صوبائی دارالحکومت میں مونسون کی بارش بنی کہیں رحمت تو کہیں زحمت۔ ساندہ کے علاقے میں گھر کی چھت گرنے سے 12 سالہ بچے جاں بحق، ملبہ تلے آ کر 4 افراد زخمی بھی ہوئے۔ شیرا کوٹ بند روڈ پر بل ڈرو موٹر سائیکل پر گر گیا، ایک شخص جاں بحق جبکہ 2 افراد زخمی ہو گئے۔ طوفان کے باعث کینال روڈ پر بی جی انڈر پاس، ماڈل ٹاؤن سمن آباد اور جاتی عمرہ روڈ پر درخت گر گئے۔ ریسکیو آپریشن کے بعد درختوں کو ہٹا دیا گیا۔ تیز آندھی اور بارش کے باعث بجلی کا ترسیلی نظام بھی متاثر، لیسکو کے 178 سے زائد فیڈر سٹرپ کر گئے۔ فیڈر سٹرپ ہونے سے شہر کے مختلف علاقوں سے بجلی سے محروم، شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا، بجلی بحال کرنے کا مطالبہ۔ شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی اور تیز بارش، واسا نے لاہور میں ہونے والی بارش کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ نشتر ٹاؤن میں سب سے زیادہ 25 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، لکشمی چوک میں 16، اپر مال میں 13، مغل پورہ میں 6 ملی میٹر بارش ریکارڈ، پانی والا تالاب میں 15، تاج پورہ میں 15 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ پنجاب بھر میں مونسون ہنگامی پلان 2025 پر عمل درآمد شروع، ہر ضلع میں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹرز قائم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹر 24 گھنٹے فعال رہے گا۔ مونسون ہنگامی پلان 2025 پر عمل درآمد کی لمحہ بالمحہ رپورٹ طلب، بچوں کے نہروں میں نہانے پر پابندی پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت، برقی آلات، زمین پر گرے تار اور کھمبوں کو چھونے سے گریز کیا جائے۔ مریم نواز کا کہنا تھا ہر فرد کی جان قیمتی ہے، تمام تر وسائل بروئے کار لائیں گے۔ احمد ٹاؤن شریف پورہ کے علاقے میں گھر کی چھت گر گئی، کم سن بچی اور خاتون جاں بحق، ایک شخص زخمی، حادثے میں دونوں موقع پر دم توڑ گئیں۔ خاتون کی شناخت 25 سالہ عظمیٰ 7 ماہ کی علینا کے نام سے ہوئی، لاشوں اور زخمی کو سروسز ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ریسکیو کے مطابق گھر سنگل سٹوری اور مٹی کی چھت کا بنا ہوا تھا۔ صوبائی وزیر صحت و چیئرمین کابینہ کمیٹی برائے امن و امان خواجہ سلمان رفیق کا کنٹرول روم کا دورہ، محرم الحرام کے دوران حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیا۔ خواجہ سلمان رفیق کا کہنا تھا کہ محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں، صوبہ بھر میں حفاظتی انتظامات کو روزانہ کی بنیاد پر مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کا واسا ہیڈ آفس میں مونسون کنٹرول روم کا دورہ، ایم ڈی واسا غفران احمد نے صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کو بریفنگ دی۔ بلال یاسین نے رین مانیٹرنگ ڈیش بورڈ اور انڈر پاسز اور ڈسپوزل سٹیشنز کی لائیو مانیٹرنگ کا جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین نے واسا ٹیم کی کارکردگی کو مؤثر قرار دیا۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں مونسون بارشیں، ترجمان پی ٹی ایم اے کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران لاہور ایئرپورٹ پر 65، چکوال 32 اور ڈیرہ غازی خان 14 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ مونسون بارشوں کا سلسلہ 1 جولائی تک جاری رہنے کا امکان۔ ڈی جی پی ٹی ایم اے عرفان علی کاٹھیا کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت، آسمانی بجلی کی گرج چمک کے دوران محفوظ مقامات پر رہیں۔ دریائے سندھ میں تربیلا کے مقام پر پانی کی آمد 2,97,900 کیوسک،
پانی کا اخراج 1,59,700 کیوسک ہے۔ ترجمان وابڈا کے مطابق دریائے جہلم میں منگلا کے مقام پر 28,000 کیوسک، اخراج 10,000 کیوسک ہے۔ چشمہ براج میں پانی کی آمد 2,26,000 کیوسک ہے۔ کمشنر لاہور زید بن مقصود کا واسا کے آپریشن مانیٹرنگ سینٹر کا دورہ، جیل روڈ، مین بولیوارڈ، لبرٹی کے علاقوں میں نکاسی یاب آپریشن کا جائزہ لیا۔ کمشنر لاہور کا کہنا تھا کہ آج زیادہ سے زیادہ 25 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ شہریوں کی سہولت حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے۔ وائس چیئرمین واسا چودھری شہباز احمد کا بارش کے دوران شہر بھر کے مختلف علاقوں کا دورہ، تمام سینٹرل پوائنٹس پر واسا عملے کی موجودگی اور کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا۔ وائس چیئرمین واسا کا کہنا تھا کہ نکاسی یاب میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اوگرا نے گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا، نوٹیفیکیشن جاری، بل صارفین پاور سیکٹر اور انڈسٹری کے لیے گیس کی قیمتیں بڑھا دی گئیں۔ گھریلو صارفین کے لیے ماہانہ فکسڈ چارجز میں اضافہ کر دیا گیا۔ پروٹیکٹڈ گھریلو صارفین کے لیے فکسڈ چارجز میں 200 روپے اضافہ، نان پروٹیکٹڈ گھریلو صارفین کے لیے فکسڈ چارجز 1,000 سے بڑھ کر 1,500 روپے ہو گئے۔ پاور سٹیشنز اور جنرل انڈسٹریز کے لیے گیس کے نرخ میں 150 سے 175 روپے فی MMBTU اضافہ۔ وفاقی وزیر حنیف عباسی نے ریلوے اسٹیشن پر نصب ایکسیلیٹرز کا افتتاح کر دیا۔ ریلوے اسٹیشن کو اپ گریڈ کرنے جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر حنیف عباسی کی میڈیا سے گفتگو، ریلوے کی بہتری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ لاہور سے کراچی کے لیے سیلونز حکام استعمال نہیں کر سکیں گے، سیلونز کا استعمال عام پبلک کے لیے ہوگا۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی ایمرجنسی مریضوں کی سہولیات کے لیے مکمل فعال، مریضوں کو ویل چیئر پر بٹھا کر علاج کرنے کا سلسلہ بھی ختم کر دیا گیا۔ بیڈز کی تعداد میں اضافہ، ایگزیکٹو ڈائریکٹر PIC ڈاکٹر بلال محی الدین کے مطابق اتوار کے روز بھی ایمرجنسی سٹاف الرٹ ہے۔ مریضوں کو بہترین اور فوری طبی سہولیات کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ چھبیس ارکان کی معطلی سے اپوزیشن نئی مشکل میں پھنس گئی۔ اپوزیشن اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن دینے کا اختیار بھی کھو بیٹھی۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے اراکین کی تعداد 105 سے کم ہو کر 79 ہو چکی۔ اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن پر کم از کم 93 اراکین کے دستخط لازمی ہیں۔ معطل اراکین کی بحالی تک اپوزیشن اجلاس کی ریکوزیشن نہیں دے سکے گی۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین اور سیکرٹری نور المین مینگل کا بلا سود قرض سے بننے والے گھروں کا دورہ، اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت برکی روڈ پر زیر تعمیر اور تعمیر شدہ گھروں کا جائزہ لیا۔ سیکرٹری ہاؤسنگ کا نوجوان مکینوں کو امبیسڈر بنانے کا اعلان۔ اسٹیشنری کی دکان چلانے والے ذیشان کو اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کا پہلا امبیسڈر بنا دیا۔ بلال یاسین کا کہنا تھا، گھر بیٹھے قرض ملنا اور مکان مالک بننا کسی معجزے سے کم نہیں لگتا۔ سیاسی وابستگی سے بالا تر 100% میرٹ پر قرضوں کی فراہمی تاریخ میں پہلی بار ہو رہی ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی پنجاب شعبہ خواتین میں نوٹیفیکیشن تقسیم کرنے کی تقریب۔ سعدیہ ناز، بلاسم مقبول دیوان سینئر نائب صدر IPP لاہور نامزد، مس میری عمیر، عفت ملک، روبینہ چودھری نائب صدر منتخب۔ صدر شعبہ خواتین تسکین خاکوانی اور صدر ڈاکٹر جویریہ سہروردی نے نوٹیفیکیشن تقسیم کیے۔ ڈاکٹر جویریہ سہروردی کا کہنا تھا، خواتین کے مسائل کے حل میں کردار ادا کرتے رہیں گے۔